بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف اللہ خالد بن ولید مکہ کے مشہور مالدار سردار ولید بن مغیرہ کے صاحبزادے تھے۔ باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی شدید مخالفت کی، لیکن سلیم الطبع اور بہادر انسان تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ خالد بن ولید نے بدر و احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کا خاندان بنو مخزوم سامان حرب کا نگران ہوتا تھا اور سوار دستے کی کمان بھی انہی کے پاس تھی، اس لیے فوجی اعتبار سے بنو مخزوم بنو امیہ سے کم اہم نہ تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کا سبب خالد بن ولید کا عقب سے حملہ تھا۔ جنگ خندق میں خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھے جو خندق کے کنارے منڈلاتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور وہ مدینہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ سوار دستہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس کے سالار آپ ہی تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روشنی فرمائی۔ پیارے دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ عمرہ کے لیے مکہ معظمہ گئے تو خالد بن ولید اس منظر کو دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے شہر سے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بھائی ولید بن ولید جو کہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے ان سے فرمایا کہ خالد ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ ہمارے پاس آتا تو ہم اس کا گرم جوشی سے استقبال کرتے۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ جا کر خالد کو لکھا، جس میں انہیں حق کو پہچاننے اور اسلام کا دامن تھامنے کی دعوت دی۔ اس دعوت پر خالد بن ولید نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے دوست عثمان بن طلحہ بھی ساتھ تھے، جن کا باپ اور 4 بھائی جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر قبول اسلام کے لیے عازم مدینہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف عمرو بن العاص حبشہ سے اسی قصد سے مدینہ پہنچے اور تینوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قسمت میں اللہ کی تلوار بننا لکھا تھا، قبول اسلام کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مکان کا بندوبست خود فرمایا۔ قبول اسلام کے صرف 2 ماہ بعد غزوہ موطا میں آپ کی جنگی قابلیت کے جوہر کھلے اور آپ اپنی شجاعت اور حسن تدبیر سے اسلامی لشکر کو بچا کر لے آئے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار قرار دیا۔ فتح مکہ کے بعد جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی وہ عزا کے بت کو توڑنا اور اس کے مندر کو مسمار کرنا تھا۔ آپ نے جس شدت سے اسلام کی مخالفت کی تھی، اب اسی قوت سے کفر و شرک کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو غزوہ حنین میں مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کا افسر قرار دیا گیا۔ آپ اس جنگ میں زخمی ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے جلد صحتیاب ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ نصرانی سردار عقیدر بن عبد الملک کو آپ ہی نے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ پیارے دوستو، خلافت راشدہ کی بات کی جائے تو خلافت راشدہ میں آپ نے اتنی مستعدی، شجاعت اور مہارت سے ایران اور روم کے خلاف جہاد میں حصہ لیا کہ آپ کا کسی جنگ میں پہنچ جانا مومنین کے حوصلے بلند کرنے اور کفار کے دل توڑنے کا باعث بنتا۔ طلیحہ بن خویلد اسنی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے حامی قبائل کو شکست دی اور خود اسے بزاخہ کے مقام پر شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ کی سرکوبی کی اور اسے قتل کر دیا۔ مسلمہ کذاب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ نے اسے سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا تھا، کا خاتمہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں ہوا اور آپ نے اسے یمامہ کی لڑائی میں شکست دی۔ عراق کے خلاف جنگوں کا آغاز آپ ہی کے ہاتھوں ہوا اور پہلی جنگ جو آپ نے جیتی وہ کاظمہ کی جنگ تھی، جسے جنگ سلاسل بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے ایرانی جرنیل ہرمز کو قتل کر دیا۔ خالد کی زیر قیادت ایرانیوں کے خلاف اگلا مارکہ مزار کے مقام پر ہوا، جس میں سالار لشکر کارن اور 30,000 ایرانی مارے گئے۔ اس محاذ پر دلجہ کی جنگ میں آپ نے فوجی مہارت کا ثبوت دے کر ایرانیوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ الیس کی جنگ میں آپ نے عربی نسل کے عیسائی قبائل کو شکست دی جو ایرانی فوجوں کے حامی تھے۔ ہیرا کی سرحدی ریاست کی فتح بھی خالد بن ولید کے ہاتھوں ہوئی۔ خالد بن ولید نے اس کے بعد انبار کا محاصرہ کیا۔ اہل شہر نے 3 دن کی خوراک ساتھ لے جانے کی شرط پر شہر خالی کر دیا۔
خالد بن ولید عہد صدیقی میں بنو غسان کی بستی بصرہ پر قبضہ کر کے اجنادین میں جمع ہونے والے مسلمانوں کے متحدہ لشکر میں شامل ہوئے، جس کی قیادت انہوں نے کی۔ اجنادین کا معرکہ عہد صدیقی کی آخری جنگ تھی، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے جنگ کی اور رومیوں کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی، اور بلاد شام کی تسخیر کے لیے فوجیں پورے ملک میں پھیل گئیں۔ دمشق پر قبضہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن خالد بن ولید نے یہ ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی اور باقی شہروں کی طرف دوسرے ساتھیوں کو روانہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد بن ولید کی بجائے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر مقرر کیا اور خالد بن ولید ان کے نائب بنا دیے گئے۔ تاہم جنگی اسکیموں کی تیاری سوار دستے کی قیادت اور فوج کی عمومی نگرانی خالد بن ولید ہی کرتے تھے۔ جنگ یرموک تک خالد بن ولید لشکر اسلام کی روح روا رہے تو انہوں نے جرجہ رومی کو مسلمان کر کے دشمن کی قوت توڑ دی اور اسلام کی حقانیت کا لوہا منوا لیا۔ آخری جنگ جس میں خالد بن ولید نے اہم کردار ادا کیا جزیرہ کی فتح تھی، جس میں آپ نے عرب قبائل کو رومی لشکر سے علیحدگی پر آمادہ کر لیا اور رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت کر دیا تھا، لیکن 17 ہجری میں ان کو فوج سے معزول کر دیا گیا، جس کا سبب یہ بنا کہ آپ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ یہ رقم بیت المال سے لی گئی ہے تو بددیانتی ہے اور جیب سے دی گئی ہے تو اسراف ہے، دونوں صورتوں میں آپ معزول ہونے کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب طلبی کے لیے مدینہ بھی طلب کیا۔ امیر المومنین سے مل کر آپ حمص چلے گئے اور 642 ہجری میں حمص ہی میں وفات پائی۔ پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ آپ کو حیران کن حقائق سے آگاہ کرتے چلیں کہ جنگ یرموک میں کافروں کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں خالد بن ولید 60 مسلمان صحابہ کے ساتھ میدان میں حاضر ہوئے، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 60 مسلمانوں نے 60,000 کے لشکر کو خاک میں ملا لیا۔ اسلامی تاریخ میں خالد بن ولید کے ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جس میں خالد بن ولید نے اپنے انتہائی کم لشکر کے ساتھ بہت وسیع لشکروں کو شکست دی۔ پیارے دوستوں، ایسے باکمال شخص جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کو عظیم فتوحات سے آشنا کرایا، اپنے آخری وقت میں شہادت کی حسرت لیے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ سیریا یعنی شام کے علاقے حمص میں آپ کا مزار اقدس واقع ہے۔ وفات سے پہلے آپ نے جو الفاظ بیان کیے وہ آج بھی آپ کے مزار پر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وہ الفاظ کچھ اس طرح سے کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا کہ جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا۔ میرا جسم اسلام کے لیے چھلنی ہو گیا، یہاں لکھا ہوا تھا، اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا جیسے اونٹ اپنے جو ہے وہ جگہ باندھا ہوا قلعے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے، اب میں نے ایسے مرنا ہے۔ اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، ادھر تو نظر نہ آئی، آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی۔ پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا، فرمایا فلا نامت آیون الجبناء، شالا پوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔